نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نواں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 152 سے 157، لفظی ترجمہ۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے اتخذوا بنا لیا معبود اجلا بچڑے کو، سینالہم ان قریب پہنچے گا ان کو غضب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین جھوٹ باندھنے والوں کو، والذین وہ لوگ عاملوا جنہوں نے عمل کیے سیئات برے، ثم پھر تابوا انہوں نے توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک بے شک تیرا پروردگار، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما اور جب سکت تھم گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے غضب غصہ، آخذ الواح تو پکڑ لی انہوں نے تختیاں، وفی نسختہا کہ ان کے مضامین ہدن ہدایت و رحمتن اور رحمت تھی، للذین ان کے لیے جو ہم لربہم اپنے پروردگار سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ واختارا اور چن لیے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً مرد، لمیقاتنا ہماری ملاقات کو، فلما پس جب آخذتہم پکڑ لیا ہم نے ان کو، رجفۃ زلزلے سے، قالا تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل پہلے، وإیایا اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کہ تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما اس پر جو فعلا کیا ہے سفہاء بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، ان نہیں ہی یہ الا مگر فتنتک تیری آزمائش ہے، تو ذلو تو گمراہ کر دے بہا اس سے، من تشاء جس کو چاہے، وتہدی اور راہ دکھا دے، من تشاء جس کو تو چاہے، انتا تو ہی ولینا ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانتا تو ہی خیر الغافرین بہترین بخشنے والا ہے، وَاکْتُب اور لکھ دے لنا ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، انا بے شک ہم، خودنا رجوع ہوئے، الیکا تیری طرف، قالا فرمایا کہ عذابی میرا عذاب، اصیب پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، من آشاء جس کو میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت گھیرے ہوئے ہے، کل شیء ہر چیز کو، فَسَأَكْتُبُهَا کہ ہاں پس میں لکھ دوں گا اسے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون جو پرہیزگار ہیں، وَيُؤْتُونَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ زکوٰۃ، والذین اور جو لوگ ہم وہ، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، رسول کی، نبی جو نبی ہیں، امی الذی جس کو، یجدونہ وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرہم حکم دیتا ہے ان کو، بالمعروف نیک کام کا، وینہاہم اور روکتا ہے ان کو، عن المنکر برے کاموں سے، ویحل اور حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور حرام کرتا ہے علیہم ان پر، خبائث ناپاک چیزوں کو، وَیَضَعُ اور اتارتا ہے عنہم ان سے، اصرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق، اللاتی جو تھے، کانت علیہم جو ان پر، والذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے بھی اس پر، وعزروہ تو انہوں نے رفاقت کی اس کی، ونصروہ اور مدد کی اس کی، اتبعوا اور پیروی کی، نوران اس نور کی، الذی جو انزل نازل کیا گیا ہے، معہ ان کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں،
اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو غضب الہی واقع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہ فرمائی جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہ کر دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے یعنی معبود بنا لیا، تم نے جو پکڑنے کی وجہ کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو جو تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر حکم الہی تھا کہ جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان کو وہ لوگ قتل کریں گے کہ جنہوں نے پوجا تو نہیں کی تھی مگر انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بیٹے نے پوجا کی تو باپ اس کو قتل کر رہا ہے، اور اگر بھائی نے کی تو بھائی کو بھائی قتل کر رہا ہے۔ یعنی جن جن لوگوں نے پوجا کی اس بچڑے کی، شرک کیا جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جو ان کے لیے دنیا میں ہی ان کی جو سزا تھی وہ دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مگر شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہ ان کے یہ قتل کرنا کی وجہ سے ان کو ان کا شرک، کیونکہ انہوں نے ان پر حد جاری کر دی گئی اور اس حد کو انہوں نے پا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں ان کو معاف فرما دیا۔ تو تقریباً اس وقت 70,000 جو لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے اس وقت شرک کیا تھا، اور اپنے پیاروں ہی نے اپنے پیاروں کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کیسے ہوگا، ہم کیسے اپنے پیاروں کو قتل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور اندھیرا کر دیا۔ ایک لائن میں وہ کھڑے تھے سامنے جن کو قتل کیا جانا تھا، اور ایک لائن میں ان کے سامنے وہ کھڑے تھے جنہوں نے قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، اس اندھیرے میں سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ۔ اس آیت کریمہ میں ذلت سے مراد وہ ذلت اور رسوائی ہے جس میں بنی اسرائیل دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوئے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، خواہ کفر و شرک یا نفاق اور اللہ اور رسول کی مخالفت جیسا کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، بشرط یہ کہ خالص توبہ ہو۔ آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب فرو ہوا، ٹھنڈا ہوا، اور انہیں خیال آیا کہ حالت غضب میں انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی تختیاں جو تھی زمین پر پھینک دی تھی، تو انہوں نے فوراً اٹھا لیا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ تھی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، مجھے بھی اور انہیں بھی، تو ہمیں اس کی وجہ سے تو ہلاک کرتا ہے کہ جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آ جائیں، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے جس کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ جب وہ لوگ مقررہ جگہ پہنچے تو اچانک ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے یہاں آنے سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے نادانوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ یہ تو تیری ہی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں تو نے انہیں ڈال دیا تھا۔ حقیقت میں گمراہی اور ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ وہ جو 70 لوگ گئے تھے انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر انہوں نے اگلا مطالبہ جو کیا وہ یہ تھا کہ استغفار کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سن تو لیا، اب ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ سب کے سب 70 لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، جو ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، اور فرمایا ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں ان کے لیے لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی مانگی، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کا یہ جواب دیا کہ میں گناہ گاروں میں سے جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، اور اس کی حکمت کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی ہے، اور جسے چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا میں میری رحمت ہر نیک اور بد اور تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت عامہ کی وجہ سے دنیا میں ہر جاندار کو روزی ملتی ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں ہر نیک اور بد شریک ہے، لیکن آخرت کی نعمت جسے رحمت خاصہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے ان بندوں کے ساتھ خاص ہوگی جو اس دنیاوی زندگی میں گناہوں سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف ہی میں فرمایا کہ کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ ورحمتی وسعت کل شیء، یہ ایک عظیم آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت اور عموم کا تذکرہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش الہی پر کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا واسعت کل شیء ورحمۃ وعلما۔ سورۃ مومن کی آیت ہے، ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک دیہاتی صحابی نے حالت نماز میں کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی صحابی سے فرمایا، تم نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا۔ اس سے آپ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے تو 99 حصے اپنے پاس رکھے اور زمین پر صرف ایک حصہ بھیجا، تو اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں، اور رحمت کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے موحد یعنی نیک بندوں پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور فرمایا وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کا بوجھ اور توق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو پانے کی جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہی اب بھی ہیں۔
لیکن ان تمام شرائط کی بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کریں، اور بنی اسرائیل انہیں خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نام اور ان کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ آسمانی کتب میں آپ کو یہ صفت بھی بیان کی گئی کہ آپ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور ان اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کریں گے جو پہلے ان پر حرام تھیں، جیسے چربی اور وہ جانور جنہیں مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اور خرید و فروخت اور تجارت کی وہ تمام قسمیں جو حرام خوری سے خالی ہوں۔ اسی طرح گندگی اور نقصان دہ چیزوں کو ان کے اوپر حرام کریں، جیسے سور کا گوشت، سود اور وہ تمام محرمات جنہیں اللہ نے حرام بنایا ہے۔ آپ کی صفت یہ بھی ہوگی کہ آپ کا دین آسان ہوگا، نیز آپ ان کے بوجھ اور توق اتاریں گے۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اسے کاٹ کر پھینکنا ضروری تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا اور قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کریمانہ وعدہ بھی کیا کہ جو اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان قرآن کریم کی اتباع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں فائز المرام بنائے گا، یعنی کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔